شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ روشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر سٹوری وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ عروج نامی لڑکی کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عروج کہتی ہے، میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایک جگہ پر جاب کرتی تھی تو ایک دفعہ ایسا ہوا، اپنی کولیگس کے ساتھ مل کر ہم لوگ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ وہ راستہ بہت زیادہ ویران اور سنسان تھا۔ ہم 3 لڑکیاں تھیں۔ جس راستے سے ہم لوگ گزر رہے تھے وہاں سے ہم لوگ اکثر گزرا کرتے تھے، لیکن وہ راستہ بہت زیادہ لمبا روٹ تھا، یعنی پورا ہم لوگوں کو روڈ کراس کرنا پڑتا تھا۔ تو واپسی پر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا آج ہم لوگ شارٹ کٹ وے سے جائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک راستہ ہے۔ بے شک یہ راستہ تھوڑا سا خراب ضرور ہے، لیکن یہ ہمیں جلدی پہنچا دے گا۔ ہم لوگ اس شارٹ کٹ راستے پر چلے گئے۔ وہ شارٹ کٹ راستہ جو تھا وہ ٹوٹی پھوٹی کچی سڑک تھی، اس کے آس پاس کافی زیادہ درخت تھے۔ پہلے تو ہم لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں ہم لوگ صحیح جا بھی رہی ہیں یا نہیں، لیکن پھر میری ایک سہیلی نے کہا کہ ایک دفعہ ہم لوگ اس راستے کے سے بھی ہو کر گئے تھے، اس طرف سے بھی راستہ آتا ہے، وہ اتنی لمبی سڑک نہیں ہے، آگے سے ایک یو ٹرن آئے گا اور پھر ہم لوگ مین چوک میں پہنچ جائیں گے۔ ابھی ہم لوگ اس راستے پر ہی تھے، ہم لوگ چلتی چلتی کافی تھک گئی۔ وہاں پر ہمیں ایک کنواں دکھائی دیا۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ چلو یہاں پر بیٹھتے ہیں، کنویں سے تھوڑا سا پانی بھی پی لیتے ہیں اور پھر آگے چلے جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ کنویں کے پاس جانے لگے، کنواں بالکل ویران اور سنسان تھا۔ کنواں ایسے خالی پڑا تھا جیسے یہاں پر پانی آئے بھی کوئی برس بیت گئے ہوں۔ ہم لوگوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا، کنویں میں سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ مایوس ہو کر وہیں کنویں سے تھوڑا دور بیٹھ گئی کہ اب ہم لوگ کیا کریں، پیاس بڑی سخت لگی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے سوچا ابھی اٹھ کر یہاں سے جاتی ہیں اور پھر دیکھتی ہیں آگے شاید ہم لوگوں کو پانی مل جائے۔ ابھی ہم لوگ وہاں سے اٹھنے لگی تھیں، ایک دم سے کنویں میں سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے پانی میں کوئی پتھر پھینکتا ہے۔ ہم لوگ بڑی حیران ہوئی کہ کنویں میں تو پانی ہے ہی نہیں، پھر یہ آواز کیسی آ رہی ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کنویں کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا اور باقاعدہ وہاں پر پتھر پھینکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو اٹھ کر دیکھتے ہیں بھلا کنویں میں پتھر کون پھینک رہا ہے۔ ہم لوگ کنویں کے چاروں طرف پہلے دیکھ کر آئے، کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے کنویں میں جھانک کر دیکھنے لگے تو پتھر بہت زیادہ آنے لگے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان درختوں کے اوپر سے کوئی پتھر برسا رہا ہے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئیں۔ ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تبھی ہم لوگوں کو اپنی بیک سائڈ سے بہت زیادہ بھیانک چیخ سنائی دی۔ چیخ ایسی تھی جیسے کنویں کے اندر سے ہی چیخ آ رہی ہو۔ ہم لوگ بہت ڈر گئیں۔ جب ہم لوگ اس روڈ پر پہنچی، ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ہم لوگوں نے ایک برقع پوش عورت کو دیکھا۔ اس عورت کا قد بہت زیادہ دراز تھا۔ وہ عورت یہ کہہ رہی تھی اب تو بچ گئی ہو، دوبارہ اگر اس راستے کی طرف نظر بھی آئی تو جان سے مار دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت جیسے اس کنویں کے قریب گئی اور غائب ہو گئی۔ ہم لوگ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ کر اپنے گھروں میں آ گئیں۔ کچھ دن ہم لوگوں کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہی، ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھیں۔ اس راستے کے بارے میں بعد میں کچھ معلومات ملی تو پتہ چلا کہ وہ کنواں کسی دور میں بہت آباد کنواں تھا، بہت میٹھے پانی والا کنواں تھا۔ پتہ نہیں وہاں پر کسی جادوگر نے کیا عمل کیا، ایسا عمل کیا کہ اس کنویں میں اس نے کوئی ایسی چیز پھینکی کہ اس کنویں کا سارا پانی خشک ہو گیا اور وہاں پر ایک بری مخلوق کا، ایک چڑیل آفت کا بسیرا ہو گیا۔ وہ چڑیل آفت وہاں پر اس کنویں کے پاس کسی کو آنے نہیں دیتی تھی۔ وہاں پر ایسے جنات تھے جنہوں نے اس پورے راستے کو اور اس کنویں کے پورے حصے کو ویران، سنسان اور آسیب زدہ کر دیا۔ اس کے بعد اس راستے اور اس کنویں کے پاس کوئی بھی اگر جائے تو وہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ اس راستے کی طرف نہیں گئے۔ اس راستے کو لے کر ہمارے دل میں ایسا خوف بیٹھ گیا۔ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی، بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرح شیئر کر رہی ہیں۔ فرح کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی
ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہم لوگ ساری فیملی ایک سفر پر جا رہے تھے۔ ہم لوگ شہر سے باہر دوسرے شہر جا رہے تھے۔ راستے میں ہم لوگ ایک ایسے راستے سے گزر رہے تھے، ایک ایسا روڈ تھا جس کے سراؤنڈنگ میں بالکل ویرانے تھے۔ مجھے عادت تھی، میں جب بھی سفر کرتی تھی تو میں آس پاس کے نظارے دیکھا کرتی تھی۔ مجھے نیچر کو دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس سڑک سے گزرتے گزرتے میری نظر پڑی تو سڑک کے کنارے پر ایک کنواں تھا۔ میں نے اس کنویں میں ایک عورت کو چھلانگ لگاتے دیکھا۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ میں اسی سائڈ پر دیکھ رہی تھی۔ تو میں نے کیا دیکھا، جیسے کنویں کی دیوار کے اوپر کوئی عورت کھڑی ہے۔ اس نے بلیک کلر کا لباس پہنا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگوں کی گاڑی اس کو کراس کرنے لگی، اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی کہ اس کنویں میں کسی عورت نے چھلانگ لگائی ہے۔ میرے گھر والے بڑے پریشان ہو گئے۔ ابو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ ابو نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا کہ گاڑی روکیں، اس کنویں میں ایک عورت نے چھلانگ لگائی ہے۔ گاڑی تھوڑی سی آگے نکل آئی تھی۔ ابو نے گاڑی ریورس بیک کی، اس کنویں کے پاس آئے۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مغرب ہو چکی تھی لیکن ابھی بھی روشنی باقی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ ہم لوگ جلدی سے کنویں سے دیکھنے کے لیے کہ اس کون عورت ہے جس نے سوسائڈ کیا ہے، اپنی گاڑی سے باہر نکلے۔ سب بھاگتے ہوئے کنویں کے پاس آئے۔ کنویں میں جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ کنویں کے اندر اگر کوئی چھلانگ لگاتا، کوئی چیختا چلاتا یا کسی کی آواز ہوتی، وہاں پر ایسا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر کسی نے چھلانگ لگائی ہو۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بہت زیادہ خوفناک منظر تھا۔ تبھی ایک دم سے کنویں کے اندر سے بھیانک کہکا سنائی دیا، جس طرح سے کوئی بہت خوفناک آواز میں ہنستا ہے۔ اسی کنویں کے اندر ہم لوگوں نے چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی۔ بس وہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میری امی نے شور مچا دیا، جلدی چلو یہاں پر جنات ہیں، یہ جگہ آج سیف زدہ ہے۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے۔ ابو نے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور باقاعدہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کنویں میں سے جیسے بہت خوفناک آوازیں گونج رہی ہوں، کبھی کوئی ہنستا اور کبھی کوئی روتا ہے۔ امی نے آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی، ہم لوگوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ عجیب و غریب بات یہ تھی کہ چلتا روڈ تھا اور وہاں پر اس وقت کوئی گاڑی کوئی کچھ بھی نہیں گزر رہا تھا۔ جیسے ہی درود پاک پڑھا، ابو نے ٹرائی کیا تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ابو نے فوراً سے گاڑی جب ریورس کی، ہم لوگوں نے آگے کی طرف جانا تھا، تبھی ایسا محسوس ہوا جیسے اس کنویں میں سے کسی نے جھانک کر باہر دیکھا ہو۔ وہ بہت بھیانک تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم نے کیوں ہمیں وہاں پر روکا ہے، اگر ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا تو پھر۔ اس پورے روڈ پر ہم لوگوں کو کوئی گاڑی، کوئی بائک، کوئی بس، کوئی ٹریفک نظر نہیں آئی۔ جیسے وہ روڈ خالی ہوا، اس کے آگے پھر ایک اور ٹاؤن سا شروع ہو گیا۔ اس کے آگے پھر کافی زیادہ ہوٹلز اور شاپس آ گئی۔ وہاں پر ہم لوگ ایک جگہ پر رکے۔ ہم لوگ بہت گھبرائے اور ڈرے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کی ایسی حالت دیکھ کر وہاں پر ہوٹل پر موجود جو لوگ تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے، ڈرے ہوئے، ان کو کیا ہوا ہے۔ جب ان لوگوں نے پوچھا تو ہم لوگوں نے ان کو سارا ماجرا بتایا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ کنواں جنات کا کنواں ہے، جنات کے کنویں کے نام سے وہ مشہور ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ اس روڈ پر بہت کم ٹریفک ہوتی ہے۔ اس روڈ سے جب بھی کوئی گزرتا ہے ان کو یہی منظر دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کنویں میں کوئی چھلانگ لگا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا اس طرح سے ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے۔ اکثر جو بھی لوگ وہاں پر رکتے ہیں وہ مخلوق ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ رات کے وقت جب یہاں سے بس ڈرائیور یا ٹرک ڈرائیور گزرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کنویں کے پاس بہت سی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ باقاعدہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں، آوازیں دیتی ہیں کہ رکو اور ہماری مدد کرو، اور اگر کوئی ان کو دیکھ کر رک جائے تو وہ ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ آپ لوگ تعداد میں زیادہ تھے۔ زیادہ تر یہ مخلوقات وار کرتی ہے ایسے لوگوں پر جو دو ہوں یا ایک ہو۔ بہت سے ٹرک ڈرائیورز کے ساتھ بھی یہ حادثے ہوئے ہیں۔ بہت دفعہ ان لوگوں نے شکایت کی ہے کہ اس راستے سے اب گزرنے والا حال نہیں ہے۔ جب بھی اس راستے سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کنویں کے پاس بہت سی عورتیں بیٹھی ہیں اور وہ ایک دم سے بھیانک چہرے والی مخلوقات بن جاتی ہیں۔ یہ روڈ بہت زیادہ اسیف زدہ ہے۔
یہاں پر اکثر ایسے معاملات ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے بہت غلطی کی جو آپ لوگ اتر کر اسپیشل اس کنویں کے پاس گئے. ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ ہم لوگ جان بوجھ کر نہیں گئے. میں نے بتایا کہ میں نے خود وہاں پر ایک عورت کو چھلانگ لگاتے دیکھا تھا. پھر یہ دیکھ کر ہم لوگ کیسے رک جاتے. خیر ہم لوگوں نے وہاں پر خود کو کچھ فریش کیا، کچھ کھایا پیا، کچھ انرجی ہم لوگوں کی بحال ہوئی، تو ہم لوگ آگے اپنے سفر ہم لوگوں نے کنٹینیو کیا اور ہم لوگ ملتان پہنچے. وہاں پر جا کر میں کچھ دن بیمار رہی. مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے. مجھے خواب میں وہی کنواں دکھائی دیتا تھا اور وہاں پر وہی عورت نظر آتی تھی. وہ بہت ڈراؤنی تھی. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہوتی تھی. جب میں حد سے زیادہ ڈرنے لگی تو پھر میرے والدین نے مجھے وہاں پر ہی ملتان میں ہی ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے دم کروانے کے لیے. جب دم کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈری ہوئی ہے، یہ ایسی جگہ پر گئی ہے جہاں پر جنات تھے، وہی مخلوقات اسے بار بار نظر آ رہی ہیں. پھر انہوں نے مجھے دم کیا. اس کے بعد میں ٹھیک ہو گئی. جب ہم لوگ ملتان سے واپس آ رہے تھے تب ہم لوگ اس راستے کی طرف سے نہیں آئے. ابو کہتے ہیں کہ یہ راستہ فرسٹ ٹائم ہی انہوں نے اس راستے کی طرف سے اپنا سفر کنٹینیو کیا تھا. پہلے ہم لوگ دوسرے سائڈ سے جاتے تھے لیکن اس راستے پر پہلی بار آئے تھے کیونکہ سنا یہ تھا کہ اس طرف سے سفر کم ہوتا ہے. اکثر ہم جیسے لوگ ہوں گے جو اپنا ٹائم بچانے کے لیے ایسے لنک روڈ اور ایسے شارٹ کٹ راستوں پر جاتے ہیں جن پر کوئی بھی نہیں جاتا. ان کے پرسرار اور ویران ہونے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اگر اس وجہ کو لوگ سمجھ جائیں تو کبھی بھی ایسے راستوں پر نہ جائیں. وقت بچانے سے زندگی بچانا زیادہ بہتر ہے. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فرح آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.